السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سریج، اور آج میں ایک اور نئی مزے کی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اور میں دونوں ہی جو ہے وہ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کائنڈلی جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کریں، فن ود لرننگ بائی مس اے، اور جنہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا اور دوسرے پیارے بچوں کے ساتھ، تو کائنڈلی ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ مدین شہر کے اکثر لوگ نہایت دھوکے باز اور لالچی تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا۔ وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ پھر کچھ ہی لوگوں نے ان کی بات غور سے سنی تو ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے نافرمان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ سرداروں نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں، ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کی دشمن بن جائے۔ انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور بارش ہوگی۔ وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے کھلے میدان میں نکل آئے۔ تب اس بادل سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی کبھی ہمیں عذاب کی کوئی آیت قرآن پاک میں یا کہیں بھی دیکھنے پڑھنے سننے کو ملے تو ہمیں اس پر استغفار کہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، کون کون اب ریڈی ہے سوالات کے جوابات کے لیے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مدین کے لوگ کیسے تھے؟ کون بتائے گا؟ پلیز ریز یور ہینڈ۔ ویری گڈ۔ مدین شہر کے اکثر لوگ نہایت دھوکے باز اور لالچی تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا۔ وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے۔ پیارے بچوں، آئیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ نافرمان سرداروں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آئیے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ نافرمان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ سرداروں نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے رک جائیں، ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی۔
آئیے بچوں، سوال نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے خبردار کیا؟ کون بتائے گا؟ جی بالکل بتائیں۔ ویری گڈ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ چلیں جی پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں آخری سوال، مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ کون بتائے گا؟ جی بالکل، دیکھتے ہیں۔ مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور بارش ہوگی۔ وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے کھلے میدان میں نکل آئے۔ تب اس بادل نے ان پر آگ کی بارش برسائی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے سوالات اور ان کے جوابات، اور یہ تھی ہماری کہانی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت کے رستے پر رکھے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اور کون کون سی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔